بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ایک مرتبہ ہم سب کو خداوند منان نے یہ توفیق نصیب کی کہ ماہ مبارک رمضان کے فیوضات اور برکات سے فائدہ لے سکیں۔ ماہ مبارک رمضان ایک وہ عظیم فرصت ہے کہ جس فرصت سے بندہ اگر صحیح طریقے سے استفادہ کرے تو واقعاً راہ بندگی تک پہنچ سکتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند منان نے توفیق دی تو اس ماہ مبارک رمضان میں نسیم رحمت کے عنوان سے قرآن کریم کے بارے میں کچھ مباحث آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ابتداً مقدماتی طور پر ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک دو نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، خداوند منان نے جس طریقے سے مکانات میں سے مختلف مکانوں کو خاص عظمت اور خاص شرافت عنایت کی ہے، اسی طریقے سے مختلف زمانوں میں سے بعض زمانوں کو پروردگار عالم نے خاص شرافت اور کرامت عنایت فرمائی ہے۔ مثلاً دیکھیں، مکانات میں سے جیسے بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ یا مثلاً آپ دیکھیں نجف اشرف، یہ ایک ایسا مکان ہے کہ جس کو خصوصی کرامت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے کربلا معلیٰ، اس کو خاص شرافت اور کرامت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ جگہ جہاں پر مثلاً مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو خصوصیت سے ایک کرامت ہے۔ یا اگر کسی جگہ پر پروردگار عالم کا مسلسل ذکر ہوتا ہے تو وہ مکان شرافت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند منان نے مختلف زمانوں میں سے بعض زمانوں کو خصوصیت سے شرافت اور کرامت عنایت فرمائی ہے۔ انہی با کرامت زمانوں میں سے کریم ترین زمانہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر پروردگار عالم کی خصوصی نعمتیں، خصوصی رحمتیں اور خصوصی مغفرتیں نازل ہوتی ہیں۔ عزیزان من، جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت ختمی مرتبت فرماتے ہیں ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها۔ اے انسانوں، یاد رکھو کہ پروردگار عالم کی جانب سے بعض دنوں کے اندر، بعض ایام کے اندر خداوند متعال کی خصوصی رحمت گھلتی ہے، خصوصی رحمت ہوتی ہے، نسیم رحمت چلتی ہے، خصوصی پروردگار عالم کی عنایت بعض ایام کے اندر ہوتی ہے۔ الا فتعرضوا لها، تمہارا کام یہ ہے کہ خداوند متعال کی جب وہ خصوصی رحمت چلتی ہے، جب خداوند متعال اپنی اس خصوصی عنایت کو شامل حال کرنا چاہتا ہے تو تم اپنے آپ کو اس رحمت کے معرض میں قرار دو، تم اپنے آپ کو اس رحمت سے متعرض کرنے والے قرار دو،
تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ان رحمتوں سے، ان ایام سے، اس نسیم رحمت سے استفادہ کر سکو۔ پس عزیزان من، یہ جو مختلف ایام ہیں، مختلف ازمان ہیں، ازمان اور زمانوں کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ زمانہ آپ کے اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو وہ زمانہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ واقعاً اگر ایک زمان سے میں نے استفادہ نہیں کیا اور وہ زمانہ چلا گیا تو پھر یاد رکھیں وہ زمانہ میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام اس طریقے سے فرماتے ہیں، یا ابن آدم انما انت ایام، کہ عجب جملہ ہے واقعاً، اے ابن آدم، یا ابن آدم انما انت ایام، یہ جو زمان ہے، یہ جو وقت ہے، یہ تمہاری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ جو وقت ہے تمہاری ذات کا حصہ بن چکا ہے۔ بلکہ اگر روایت کا دقیق ترجمہ کروں تو ترجمہ ایسے بنے گا، یا ابن آدم انما انت ایام، اے ابن آدم تو خود زمان ہے، تیری ذات مختلف ایام کا مجموعہ ہے، کلما مضى یوم فذهب بعضک، جب بھی ایک دن گزرتا ہے در حقیقت تمہاری ذات کا ایک حصہ گزر رہا ہے، تمہاری ذات کا ایک حصہ چلا گیا۔ پس کوشش کرو یہ تمہاری ذات کا حصہ جو جا رہا ہے وہ خالی نہیں جانا چاہیے، اپنے اس ذات کے حصے کو پر کرو، اپنی اس ذات کے حصے کو خالی نہ چھوڑو۔ ہاں عزیز من، زمان سے، وقت سے حقیقی معنی میں استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، اگر زمان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، یاد رکھیں کہ ہم خسران والوں میں سے ہوں گے، ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں گے جو گھاٹے والے تھے، جو نقصان والے تھے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام صادق علیہ السلام امیر المؤمنین سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من یوم یمر علی ابن آدم، کوئی بھی دن نہیں ہے جو گزرتا ہے مگر یہ کہ ابن آدم سے، آپ سے، ہم سے خطاب کرتا ہے، الا قال لہ، مگر یہ کہ اس ابن آدم سے خطاب کرتا ہے، بولتا ہے، انا یوم جدید، یاد رکھو میں نیا دن ہوں، وانا علیک شہید، اور میں تم پر گواہ ہوں، فقل فی خیر، اور یاد رکھو میں تم پر گواہ ہوں، فقل فی خیرا، اگر تم اس زمان کے اندر میرے اندر گفتگو کرنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات کرو، وعمل خیرا، اور اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہو تو اچھائی کا عمل کرو، یاد رکھو فَإِنَّكَ لَن تَرَانِي بَعْدُ أَبَدًا، اگر میں گزر گیا تو پھر تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ ہاں عزیزان من، یہ ماہ مبارک رمضان کی فرصت، یہ ماہ مبارک رمضان کے ایام، یہ جو زمان ہے، ایک ایسی عظیم فرصت آپ کو اور ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ جس فرصت سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اور واقعاً نیک ہیں وہ لوگ، واقعاً روایات کے مطابق طوبیٰ لہم، واقعاً ان کے لیے مبارک ہے جن لوگوں نے اپنے ایام سے استفادہ کیا۔ جو اولیاء الہی ہوتے ہیں وہ اپنے ایام سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، حتیٰ کہ تواریخ میں ملتا ہے کہ امیر المؤمنین کے اصحاب سر میں سے، جو رازدار اصحاب ہیں، ان اصحاب میں سے ایک صحابی رشید حجری، یہ مولا کے اصحاب سر میں سے ہے، کہ بعض روایات کے مطابق ہے کہ انہو یعلم علم المنایا والبلایا، اسرار کو جانتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں جب اس کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور ابن زیاد نے کہا کہ اے رشید حجری کیا کہنا چاہتے ہو، تو رشید حجری وہاں پر کہتے ہیں کہ کیا مجھ سے سننا چاہتے ہو؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہاں پر امیر المومنین کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ابن زیاد امیر المومنین کے دشمنوں کے بارے میں پوچھتا ہے، وہاں پر یہ رشید حجری ان کی حقیقت واضح کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، علی کا دشمن مگر انسان ہوتا ہے،
ایسے عالم میں ابن زیاد کہتا ہے کہ بھلا اس ماحول کے لیے کچھ امیر المومنین نے کہا تمہیں؟ رشید حجری کہتے ہیں کہ ہاں، میرے مولا نے کہا تھا کہ اے رشید، جب تمہارا آخری وقت ہوگا تو تجھے اس عالم میں شہید کیا جائے گا، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تمہارے پاؤں کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان کو کاٹ لیا جائے گا۔ تو وہاں پر ابن زیاد کہتا ہے کہ میں تمہارے مولا علی کے قول کو غلط ثابت کروں گا۔ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ رشید حجری کے ہاتھ کاٹے جائیں، پاؤں کاٹے جائیں، لیکن اس کی زبان کو نہ کاٹے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا، چوراہے پر وہاں پر رکھ دیا گیا، تو وہاں پر رشید حجری حتیٰ اس آخری لمحے کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہاں پر رشید حجری کہتا ہے کہ آتونی بدوات و قلم، جاؤ جا کر کاغذ اور قلم لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں وہ اسرار، وہ راز، وہ رموز جو میرے مولا امیر المومنین نے مجھے بتائے تھے۔ تو دیکھیں عزیزان من، یہ آخری وقت ہے، چند لمحات بچے ہیں، لیکن اس وقت بھی رشید حجری اپنے ان ایام کو ضائع نہیں کرتا، لوگوں کی ہدایت چاہتا ہے، لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عزیزان من، پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں ماہ مبارک رمضان کی شکل میں ایک بہترین فرصت دی ہے، بہترین ایام نصیب کیے ہیں۔ عزیزان من، ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک رمضان سے حقیقی معنی میں استفادہ کرنا چاہیے۔ آخری جملہ اور میں آپ کی زحمتوں کو بھی تمام کروں، کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کہ جو تقریباً دنیا کا فاتح ہے، کہتے ہیں کہ 33 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بندہ 33 سال کے اندر دنیا کو فتح کرتا ہے، لیکن عزیزان من، میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو عرض کرتا ہوں، اس بندے نے 33 سالوں میں دنیا کو فتح کیا۔ اگر آپ اور ہم ہمت کریں تو 1 مہینے کے اندر آخرت کو فتح کر سکتے ہیں۔